آپ دیکھو آپس کی ساتھیوں میں لڑائیاں شروع کر دیتے، یہاں ہمارے فلانا تم پر کاروائی کرتا ہے، دھمکانا، آپس میں تمہیں لڑا رہے. تم اتنا سا کام تو شیطان کا سمجھ سکتے نہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا تم نے بنایا ہوا ہے. اس لیے تو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں، اگر آپ لوگ میرے کتنے اکثر شاگرد ہیں، کسی کو اس وقت لطائف میں 2-3 نے مجھے بتایا، حصول اور اصول کا پتہ نہیں کیوں نہ بیانات سنتے ہیں، سن کے جاتے ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں، ٹھوس کے کھلاتے ہیں پھر بھی. تو فیضیاب تو سب ہو رہے ہو، مگر نسبت والے چند نکلیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے. اب یہ نقش بندی کے لطائف ہے، مگر کیونکہ یہ نقش بند ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاسکار. اب اس میں جو 5 لطائف ہے، دیکھو دلیل ہے بھائی. الم نشرح لک صدرک، تو یہاں اخفا جو ہے وہ سینے کے اندر ہے، اور یہ خطاب حضور سے کیا گیا ہے. علم نش، میں نے تمہارا سینہ کھول دیا، تو یہاں پر اخفا سینے کے اندر آ رہا، وسط سینہ میں، اور اخفا پہ حضور کا فیض آتا ہے. تو اس سے نقش بندی کا درجہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ کہو گے کہ کون کون سے سلسلے کہاں سے ثابت ہے، تو اب علم باطنی ہے، تو ابھی دلیل بھی دیتا ہوں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک سے شروع، کون سی آیت ہے؟ فی نفسک تضرعا. اب یہاں پر فی نفسک ہے. اگر یہ نفس جو ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، لطیفہ نفس سے ثابت ہوتا ہے. اگر یہاں پر ہم کہتے دل، تو فی قلب کا آنا چاہیے، کیونکہ یہ عربی کے اندر اور بلاغت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس میں ضمیر ہے اور قلب بھی موجود ہے، اور کاف کی ضمیر بھی قلب کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے، اور ہے موجود ہے. اکثر قرآن اور احادیث کے اندر آپ کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، مگر یا لفی نفسک، گویا نفس کے اندر ذکر کرو. ابتدا کیا ہے تمہاری؟ نفس ہے، قلب تو انتہا ہے. ابتدا نفس سے شروع ہوتی ہے، اور نفس کی حالتیں ہوتی ہے، لوامہ، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. فی نفسک تضرع، آہو زاری کے ساتھ کرو، خفیہ، خاموشی سے کرو، ودون الجار، اور دھیمی آواز میں بھی کرو، آوازیں جہر کے ساتھ. اب یہاں سے تینوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. لطیفہ نفس بھی ثابت ہوتا ہے، اس کی حالتیں بھی ثابت، اور اس پر جو ذکر کی ترتیب ہے، اس ترتیب پہ کون سا سلسلہ ہے؟ تو سنو، اس پہ سلسلہ قادریہ ہے. کون سا ہے؟ پہلا ذکر لا الہ الا اللہ اوزاری کے ساتھ ہے، پھر خفیہ ذکر اس میں آ رہا ہے نفس کے پر، پھر جہر آ رہا ہے، اور میں سیدھا سیدھا خاموشی ہے. آپ پورے سلاسل میں چلے جاؤ تو میں صرف ایک سلسلہ نے سے، آپ دیکھو سلسلہ قادریہ میں قلب سے لے کر اخفا تک پورا ذکر جہر ہے، جب وہ سیدھا نفس پر آتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. ابھی میں ترتیب ثابت کرا رہا ہوں آپ کو. کس سے ثابت کرا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل، اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے اندر یہ راز اور اسرار موجود ہے کہ اتنی تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیان فرمائے، اس میں کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بیان کیا، مقدم کیا، کبھی مؤخر کیا، اس میں راز ہوتے ہیں. اور اسی ترتیب ثابت ہوتی ہے کہ یہ مؤخر کیوں ہے، اور یہی نقطے اللہ کھولتے ہیں. اب دیکھو فی نفسک میں جیسے ہی وہ آتا ہے، نفس پر خاموش ہو جاتا ہے، اور نفس کے بعد پھر جہر شروع ہو جاتا ہے. اب شاذلیہ کہاں سے ثابت ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، کہاں سے شاذ ثابت ہے؟ کھڑے ہو کر ذکر کرتے شاذ، وقعودا وعلی جنوب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے. ہمارا سلسلہ تو قرآن سے ثابت ہے، تم باتیں کرتا ہے. ترتیبیں ثابت کرا رہا ہوں آج تم لوگوں کو، کہاں سے اور کدھر سے ثابت کرا رہا ہوں. انہی سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے. پھر آ جاؤ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، ادھر سے نقش بندیہ ثابت ہوتا ہے. شروع ہی مراقبہ ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک مراقبے. پہلا سبق بھی مراقبہ، 35واں بھی مراقبہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے کہتے ہیں نقش بندیہ شاذلیہ. اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا، اس کے بعد یہ راستہ تم پر کھلے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یہ جن جو ہے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیے، تمہارے لیے بیکار ہے.
یہ لکڑی جو اللہ نے پیدا کی بیکار نہیں ہے. تو اس لیے جن سلسلوں کو اللہ نے یہ چیزیں دی ان کو پتا ہے، اس لیے فرمایا وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام. ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس، ہم نقشبندی شاذلی قرآن سے ثابت ہے. اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کون سے سلسلے میں ہو رہا ہے؟ فیوز النور میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس لیے وَيَتَفَكَّرُونَ کا ذکر کس میں موجود ہے؟ نقش بند میں. ابھی تو تم پہلا سیشن پورا کرو، ابھی تو تم لوگ پہلے میں اٹکے ہوئے ہو، دوسرا بعد میں ہے، پھر تیسرا ہے. کیا ہے؟ پہلا دوسرا تیسرا، پہلا دوسرا تیسرا. یہی علم کی بھی ہے. پہلا درس نظامی ہے، دوسرا تخصص فی الفقہ ہے، تیسرا فقہا کے ساتھ 10 سال صحبت، تب جا کے تم مفتی بنے گا، فقیہ بنے گا. مفتی تو بن جاتا ہے کیونکہ سند سے یہ مفتی ہے، اور 10 سال کے بعد یہ فقیہ ہے. فقہات کے لیے سند نہیں، صحبت شرط ہے، اور علم کے لیے سند شرط ہے. تو اب اگر کوئی کہتا ہے جی آپ لوگوں سے سوال کرے یار آپ لوگوں کو بھی خلافتیں ملی ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ تو جواب میں کہنا بھی ہمارا تخصص ابھی باقی ہے. کیا کہو گے؟ کیا باقی ہے؟ بولو. سند تو مل گئی ہے کہ ہم صوفی ہو چکے ہیں، مگر تخصص ابھی نہیں ہوا. تو تخصص ابھی ہمارا جاری ہے. تخصص فی التصوف ایک ہے، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث. آج ہم تم کو نئے اصطلاح دے، تخصص فی التصوف، فی الحکمت. تو حکمت علاج اور معالجہ حکمت کا ایک جز ہے. کیا ہے؟ دوسرا جز اس کا حکومت ہے، اور تیسرا جز جو سب سے اعلیٰ کہلاتا ہے وہ علم اسرار ہے. کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ جز اس کا کیا ہے؟ علم اسرار.